حمزہ ملک صاحب خود کیمپین یہاں پہ کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے جناب لوگوں کی محبت کیسے مل رہی ہے آپ کو؟ تاریخ گواہ ہے کہ سندرون شہر کے عوام جو ہیں بڑے باشعور ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس کا پورے پاکستان پہ اثر ہوا ہے۔ ہر گھر میں ایک ہی آواز ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ووٹ ہے۔ ووٹ ڈالیں گے خان صاحب کے نام پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو؟ سر اس کا ایک ہی جواب ہے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ فلیکسز جو ہیں وہ پولیس والے وردی میں اتار رہے ہیں ہماری یہاں پر، اور وہ کل ہمارے دیکھا لنڈا بازار سے پولیس کا ڈالا کھڑا ہوا تھا، وہاں پر وہ پولیس وردی میں اتار رہے تھے۔ 80% موسٹ پاپولر جو پارٹی ہے اس وقت کی تحریک انصاف، وہ اس طرح سے کچلی جا رہی ہے جو 70 سال میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ کہ عمران خان صاحب کا اقتدار دوبارہ آئے گا، پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جو ہے راج کرے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان پہ ٹک لگا دی ہے، تحریک انصاف پہ ٹک لگا دی ہے، کون کراس کر سکتا ہے؟ جی اچھا اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو ہم نے ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد 20 سال کی ہے، آگے بھی انشاءاللہ تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ایسے ہی وفادار رہیں گے۔ چہروں پہ ڈر نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ لوگوں کو پی ٹی آئی کا مطلب بتانا پڑتا تھا کہ پی ٹی آئی اسٹینڈز فار پاکستان تحریک انصاف۔ آپ پتہ چل جائے ان کو کہ یہ تحریک انصاف کے ہیں، ان کو چپ کرانا پڑتا ہے کہ بالکل زبردست۔ تو میں اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوں، عمران خان کی اور بے شمار لوگوں کی جو جدوجہد ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ سرخرو کیا ہے۔ پاکستان میں کوئی ریسورسز کی کمی نہیں ہے، مس مینجمنٹ ہے اور وہ بھی ٹاپ پہ ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں ٹھیک کریں گے، یہ ایک دن میں قرضہ اتر سکتا ہے، پاکستان کا مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ سننے میں آ رہا ہے یہاں پہ مخالفین کی جانب سے 5-5 ہزار روپیہ فی ووٹ مل رہا ہے، تو کون سے لوگ اس سے مستفید ہوں؟ لے سارے رہے ہیں مگر ساروں نے کہا پیسے ان کا ووٹ پی ٹی آئی کا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارتضیٰ بٹ۔ ناظرین اس وقت موجود ہوں عالیہ حمزہ صاحبہ اور مدنی صاحب کے علاقے میں۔ یہاں پہ حمزہ ملک صاحب خود کیمپین یہاں پہ کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں گے جناب کیسا لگ رہا ہے، کیا انہیں لگتا ہے کہ ان کی بیگم صاحبہ عالیہ حمزہ صاحبہ کی قربانی رنگ لے کے آئے گی اور یہاں کے جو حلقے کے ووٹرز ہیں وہ انہیں ووٹ ڈالیں گے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسا لگ رہا ہے حمزہ صاحب، آپ یہاں پہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں، لوگوں کی محبت کیسے مل رہی ہے آپ کو؟ سر تاریخ گواہ ہے کہ سندرون شہر کے عوام جو ہیں بڑے باشعور ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس کا پورے پاکستان پہ اثر ہوا ہے۔ اور ادھر جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے ابھی ڈور ٹو ڈور کیمپین میں، آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، ہر گھر میں ایک ہی آواز ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا ووٹ ہے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں یہ ان کے ووٹ ہیں، اور یہ پورے پاکستان پہ اس ایک حلقے کا اثر پورے پاکستان پہ جائے گا، اور یہاں سے جو ہے ان کا یہ پرانے یہ شریف خاندان کا صفایا ہونے جا رہے ہیں۔ حمزہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ہم دیکھ رہے ہیں جو مخالفین ہیں ان کو بڑا کمفرٹ زون مل رہا ہے، وہ یہاں پہ گانے بھی لگا رہے ہیں آرام سے، جو ہے اپنی فلیکسیز بھی ان کی اتاری نہیں جا رہی، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالیہ صاحبہ کی جو بھی فلیکسیز لگتی ہیں ان کو اتار دیا جاتا ہے، مدنی صاحب کی فلیکسیز لگتی ہیں ان کو اتار دیا جاتا ہے۔ تو لیکن آپ کو جو لوگوں کا جذبہ ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کو وہ باہر نکلیں گے اور ووٹ ڈالیں گے خان صاحب کے نام پہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو؟ سر اس کا ایک ہی جواب ہے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کا جیل سے کیا پیغام آیا ہے؟ کیا وہ ابھی بھی ویسے ہی ہے؟ کیا انہیں یقین ہے کہ جناب ووٹرز ان کو ووٹ ڈالیں گے؟ بالکل جی، وہ ان کا ایک ہی نظریہ ہے، جس نظریے کے ساتھ وہ کھڑی ہیں وہاں پہ، اور وہ آج بھی اسی پہ قائم ہے۔ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں اور آج بھی کھڑی ہیں۔ سر پچھلے 8 مہینوں سے وہ جیل کے اندر ہیں، تو فیملی کتنی ڈسٹرب ہوئی ہے؟ آپ کی بیٹیاں ان کی جو ہیں وہ کتنی ڈسٹرب ہوئی ہیں اور کتنا اپنی والدہ کو وہ مس کرتی ہیں؟ بالکل جی، بہت مس کرتی ہیں، اسکول گوئنگ بچیاں اپنی والدہ کو بھی مس کرتی ہیں، اور گھر کا سارا نظام آپ کو پتہ ہے، خاتون خانہ گھر پہ نہ ہو تو خود سارا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بھی سب کچھ برداشت کیا ہم نے، جیل کی سختی، نرمی، گرمی سب برداشت کیا انہوں نے، تو یہ اسی لیے برداشت کیا کہ آپ نے کہا نہیں انہیں جا کے اپنی مسز کو کہ پلیز اپنے بچیوں کے لیے آپ چھوڑ دیں، آپ ان کے آگے جھک جائیں، اپنی فیملی کو دیکھیں؟ کبھی آپ نے نہیں کہا ایسا جا کے انہیں؟ سر یہ ایک آسان راستہ تھا، وہ جو بہت سارے لوگوں نے جو وزیر مشیر بھی رہے اور وہ جو ہے عہدیدار بھی رہے اور وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور 1 گھنٹے بعد وہ سب کے سب جو ہے وہ نکل گئے تھے، تو یہ انہوں نے مشکل راستہ چنا اور ہم ان کے ساتھ ہیں اس میں۔ کیوں اتنی وہ نڈر کیوں تھی؟ کیا وہ بچپن سے ہی جناب اتنی نڈر تھی؟ آپ تو جناب زندگی کے 20-25 بہانے آپ نے ان کے ساتھ دیکھی ہیں، کیا وہ جو ایسی ہی جنونی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے اتنا کریز کیوں تھا ان کے اندر؟ وہ واقعی جی، وہ جس مقصد کے لیے بھی کام کریں نا جی، وہ اپنی وہ ان کا تعلیم کا شعبہ ہو، ان کی جاب ہو، وہ جو بھی کام انہوں نے کیا پوری ایمانداری کے ساتھ اور پورے جو ہے دل و جان سے کیا۔ ان کے مد مقابل حمزہ شہباز ہے، ان کا بھی یہاں بڑا طوطا بولتا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ حمزہ شہباز ان کا ایک ٹف ہوگا اور جناب ایک دنیا دیکھے گی یہاں پہ تاریخ رقم ہوئی ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مدنی صاحب کیا کہیں گے آپ نے پچھلی دفعہ بھی یہاں پہ خان صاحب نے بڑا اعتماد کیا تھا اور آپ ان کے اعتماد سے پورا اترے، اس دفعہ بھی آپ ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جناب ووٹرز باہر نکلیں گے؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ میں اس حلقے کو تقریباً 10 سال سے، اس سے زائد ہی ہے بلکہ،
کہ میں جب 2013 میں بھی قومی اسمبلی کا یہاں سے انتخاب لڑا تھا، پارٹی نے ذمہ داری لگائی 10 سال، اور اس کے بعد ابھی جو ہے ہمیں انتخاب لڑنے کا موقع ملا ہے۔ عالیہ حمزہ جو ہے قومی اسمبلی پہ اور صوبائی اسمبلی پہ پارٹی نے کا پورا ہم زور لگا رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے ہم سے موڈز آف ایڈورٹائزمنٹ ہیں، دوسرے ہیں، وہ ہم اس کو انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ فلیکسز جو ہیں وہ پولیس والے وردی میں اتار رہے ہیں ہماری یہاں پر، اور وہ کل ہمارے دیکھا لنڈا بازار سے پولیس کا ڈالا کھڑا ہوا تھا اور وہاں پر وہ پولیس وردی میں اتار رہی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں گزارش یہ کروں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا تو ساروں کے سامنے ہے، کہتے کچھ ہیں، منافق جو ہوتا ہے وہ سب سے نچلی تہہ میں جہنم میں جلے گا۔ جس ملک میں جو اہل اقتدار میں بڑے افسوس سے اور معذرت سے کہنا پڑتا ہے، جس ملک میں اہل اقتدار طبقہ کہے کچھ کرے کچھ، ادھر نماز استسقاء ہی پڑھنی پڑتی ہے کھوکھلی۔ آج بڑا تکلیف ہوئی مجھے، مسجد وزیر خان میں نے ساری حکومت ہدایت دے رہی ہے، اور وہ امام صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں اس وقت جو ہے اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم حق نہ ماریں۔ جب بڑے پیمانے پہ اجتماعی طور پہ اتنا ظلم ہو رہا ہوگا، آپ کے موسٹ پیٹریوٹ طبقہ جو ہے جیلوں میں سڑ رہا ہے، اور اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں باہر چھپتے پھر رہے ہیں۔ 80% موسٹ پاپولر جو پارٹی ہے اس وقت کی تحریک انصاف، وہ اس طرح سے کچلی جا رہی ہے جو 70 سال میں جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آج ہم بلے کا نشان ایک ہی اسی دن جو ہے وہ ENP کو 20,000 جرمانہ کیا جاتا ہے، اسی ٹائم پہ بلے کو اڑا دیا جاتا ہے۔ 60-80% جو ہے پاکستان کے لوگوں کو ان کا بنیادی فنڈامنٹل رائٹ جو ہے، میں ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں، 80% لوگوں کو کون سا ملک جو ہوتا ہے دنیا میں اس کو ان کو بنیادی حق ان سے چھین لیا جاتا ہے کہ وہ اپنے 5 سال کا فیصلہ نہ کر سکے، کنفیوژن میں ان کا ڈال دیا جائے کہ قومی مجرم جو ہے ہمیشہ کی طرح اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ جائے۔ 20 سال ہو گئے مجھے دھکے کھاتے ہوئے، پورا پاکستان جانتا ہے اور تحریک انصاف کا ہر برکر جانتا ہے، ہم نے کوئی لوٹ مار نہیں کی، ہمارے اثاثے پہلے سے کم ہوئے ہیں حکومت کے اندر۔ میں پوچھتا ہوں ان کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ الیکشن کے نام پہ آپ کون سا مذاق کر رہے ہیں؟ کھربوں روپیہ پاکستان کا لگا کے آپ نے نوٹیفیکیشن کیوں نہیں نکالا کہ ہم نے نواز شریف کو لگانا ہے، ہم نے زرداری کو لگانا ہے، کوئی جو قومی مجرم ہے ہم نے اس کو لے کر آنا ہے پاکستان کے خرچے پہ۔ وہ خدا کا خوف کریں یار، اللہ کی لاٹھی نہیں چلے گی، ادھر نماز استسقاء نہیں پڑھنی پڑے گی تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ حکومت جو ہے وہ اس پر جو ظلم و زیادتی کر رہی ہے، اللہ کی ذات بھی ناراض ہو چکی ہے ان لوگوں سے، ہم پہ یہ بارش نہ ہونے کی صورت میں ایک جو ہے خشکی کا جو ہے قہر نازل ہو رہا ہے؟ بالکل ہے، اس وقت دنیا میں بدترین ظلم ہو رہا ہے ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ۔ کون سی سپر پاور ہے جو سر عام جو ہے لوگوں کو مارنے کا آرڈر دیتی ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے؟ عمران خان کا قصور یہ تھا، اس نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو ہے نا ہیومینٹی پریویل کرنے دو۔ جی پاکستان میں جو انٹرنیشنل اور نیشنل مافیا وہ تحریک انصاف کے خلاف اکٹھا ہو گیا اور وہ بلا ہم سے چھین لیا۔ اب جو ہے میں پوری قوم کو کہتا ہوں پھر بھی کوئی بات نہیں، واللہ خیر الماکرین، ہم حافظ بھی ہیں، ہم قاری بھی ہیں، ہم سارا کچھ ہے، مگر قرآن کا اردو ترجمہ نہیں پڑھتے، تو اس لیے اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اب ہر چیز فرعون بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مارنے والے یا جو بھی تھے جس طرح سے بھی تھا وہ سمجھتے تھے کہ ختم ہو جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے بھی سمجھتے تھے کہ وہ ختم ہو جائے گا، کچل دیں گے، اور خدا کی سنت ہے اس کے سامنے ٹکرانا نہیں چاہیے، جو ٹکراتا ہے وہ فرعون کی طرح غرق ہو جاتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا اقتدار دوبارہ آئے گا، پاکستان تحریک انصاف دوبارہ جو ہے راج کرے گی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے عمران خان پہ ٹک لگا دی ہے، تحریک انصاف پہ ٹک لگا دی ہے، کون کراس کر سکتا ہے؟ جی آپ کے توسط سے میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ باہر نکلو پاکستان، یہ چوروں ٹھگوں کو 5 سال پھر بھگتیں گے۔ جدھر جدھر تحریک انصاف آزاد حیثیت سے لڑنے پہ مجبور کی گئی ہے ان کے انتخابی نشان لیں، ان کو اپنی جنگ سمجھ کے لڑیں۔ اندرون شہر میں قومی اسمبلی پہ ہمارا جو نشان ہے عالیہ حمزہ کا وہ منکا ہے، لڈو کا دانا، اور صوبائی اسمبلی PPA 147 پہ بیڈ کا پلنگ کا نشان ہے جس پہ ہم سوتے ہیں، اور جو PPA 148 میں جو سبھا دیوان ہیں ان کا کیلکولیٹر ہے۔ یہ ہمیں ہر حلقے میں اسی طرح پبلسائز کرنا چاہیے، اپنی جنگ لڑ کے ہر جگہ پر 8 فروری کو ہمیں فتح صحیح کہہ رہے ہیں مدنی صاحب، کچھ لوگ اس طرح کی افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں
کہ آپ پہ لوگوں کا اعتماد نہ رہے کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جناب بعد میں عمران خان صاحب کو دغا دیں گے, دھوکہ دیں گے, کسی دوسری جماعت میں شامل ہو جائیں گے, تو آپ کس طرح یقین دہانی یہاں پہ کروا سکتے ہیں کہ آپ عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے؟ دیکھیں جی 20 سال پہلے جب میں پی ٹی آئی میں آیا تھا نا, آپ کو پتا ہے وہاں پر ہمارا کاؤنسلر نہیں تھا. 20 سال پورا پاکستان, اور میں ذاتی طور پہ پہلے اپنا بات کروں باقیوں کا پھر 20 سال میں آج تک اللہ کی مخلوق کے لیے تحریک انصاف میں خود خرچہ کر کے جو ہے پی ٹی آئی کو ہم نے اس پہ خرچہ کر کے تو یہاں تک پہنچے ہیں, اور ان میں سے اکثر اللہ کے ولی ایسے ہی ہیں. یہ تو ہے وہ طبقہ جو کہ عمران خان کے ساتھ تھرو تھک اینڈ تھن کھڑا رہا ہے, آگے بھی انشاءاللہ کھڑا رہے گا. باقی جو انشاءاللہ ہم حلفین قرآنن جو ہے جو الیکشن لڑیں گے ان کو یہ کہیں گے کہ وہ حلفن قرآنن پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اور حلفن کہتے ہیں یہاں پہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے دوبارہ آپ کے سامنے کہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو ہم نے ریاست مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد 20 سال کی ہے, آگے بھی انشاءاللہ تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ ایسے ہی وفادار رہیں گے. چہروں پہ ڈر نظر آ رہا ہے آپ کو سر؟ کوئی ڈر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے. ان فرعونوں کو بھی اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے کہ اس سے پہلے کہ فرعون کو بھی آخری وقت تک لگتا تھا میں ہر شے الٹا جاؤں گا, مگر وہ کہتے ہیں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ کی چال سب سے اتھارٹیٹیو ہوتی ہے اور اسے ڈرنا چاہیے ہمیں. جی ناظرین, مدنی صاحب کا جو انتخابی نشان ہے وہ بیڈ ہے, وہ بستر ہے. تو 8 فروری کو اگر آپ اندرون شہر کے رہائشی ہیں, پی پی 147 کے عمران خان صاحب کو چاہتے ہیں تو جناب آپ انہیں ووٹ ڈالیں. حافظ صاحب کیا کہیں گے؟ آپ کی بھی قربانیاں ڈکی چھپی نہیں ہیں, دیکھیں جی, آپ بھی سر فہرست رہے ہیں. آپ کو جیسے پتہ ہے, پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ ادھر آئے. آپ نے مدنی صاحب کو اور جو عالیہ حمزہ جو اس ٹائم جیل میں بیٹھ کے الیکشن لڑ رہی ہیں ان کے حامد ادھر موجود ہیں, تو آپ ان کی کوریج کا حصہ بنے. میں پہلے تہہ دل سے آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ کوئی تو آیا کہ جو میں نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں کوئی آ کے کوریج دے رہا ہے. کوریج دینے سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو ماشاءاللہ اچھا رسپانس رہا ہے, لوگوں کو جا کے بتایا ہے. صرف اس میں مشکل تھوڑی سی یہ تھی, تھوڑی سی کہ لوگوں کو صرف نشان بتانا تھا, وہ الحمدللہ بتایا ہے. تو ہم تو حیران یہ ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار بتانے کی ضرورت نہیں, ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے. اچھا مدنی صاحب, یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ عمران خان کے ووٹرز خود ڈھونڈ رہے ہیں کینڈیڈیٹ کو, کیا اتنی صداقت ہے اس بات میں؟ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ ووٹر اتنا شعور میں آ چکا ہے. میں تو اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ 20 سال پہلے جو ہم نے جب جدوجہد شروع کی تھی, لوگوں کو پی ٹی آئی کا مطلب بتانا پڑتا تھا کہ پی ٹی آئی اسٹینڈز فار پاکستان تحریک انصاف. اب سب پتہ چل جائے ان کو کہ یہ تحریک انصاف کے ہیں, ان کو چپ کرانا پڑتا ہے کہ بالکل زبردست. تو میں اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوں. عمران خان کی اور بے شمار لوگوں کی جو جد و جہد ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ سرخرو کیا ہے, اور انشاءاللہ یہ کچھ کر لیں. عوام اب سمجھ چکی ہے, یہ شعور کا جو جن ہے نا وہ اب بوتل میں بند نہیں کیا جا سکتا. سمجھیں گے تو خدا کے قہر سے بچ جائیں گے, توبہ کریں گے. پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے, یہ 1% طبقہ جو ہے, وہ پاکستان میں کوئی ریسورسز کی کمی نہیں ہے, مس مینجمنٹ ہے, اور وہ بھی ٹاپ پہ ہے. جب تک آپ اس کو نہیں ٹھیک کریں گے, یہ ایک دن میں یہ قرضہ اتر سکتا ہے, پاکستان کا مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس پہ باقی جو عوامی معاملات ہیں ان پہ یہ کٹھے نہیں ہوتے. اگر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کرنی ہو, سب کٹھے ہو جائیں گے. عوام کے مہنگائی کم کرنے کے لیے, عوام میں ظلم اور ناانصافی کم کرنے کے لیے ہم نہیں اکٹھے ہو سکتے. ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے اور قوم کا درد محسوس کرنا چاہیے جو بڑھتا جا رہا ہے. اچھا حمزہ صاحب, آخر میں بتا دیں ذرا آپ کے انتخابی نشان کیا ہے اور اپنے ووٹرز کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ انتخابی نشان جی لوڈو کے دانے, اور بچہ کھیلتا رہے, سب بچپن میں کھیلتے رہے لوڈو, سب کو یاد ہوگا. اور NA118 اور PP میں 147 میں بیڈ مدنی صاحب کا نشان. اچھا مودی صاحب, بس آخر میں یہ بتا دیں, سننے میں آ رہا ہے یہاں پہ مخالفین کی جانب سے 5-5 ہزار روپیہ فی ووٹ مل رہا ہے, تو کون سے لوگ اس سے مستفید ہوں گے؟ طریقہ کار کیا ہے جو نون لیگ والے یا باقی جماعتیں والے آفر دیں گے؟ وہ کوئی بھی نہیں لے, سارے رہے ہیں, مگر ساروں نے کہا پیسے ان کا ووٹ پی ٹی آئی کا. آپ بتائیں سر کیا؟ سر جی وہ پیسے بھی ان کے, بریانی بھی ان کی, پر ووٹر پرچی بھی ان کی, ووٹ عمران خان کا. جی آخر میں خان صاحب کے نام کوئی پیغام ایک دے دیں. میرے ایک ملنے والا 25,000 کی آفر ہوئی, 25,000 کی, انہوں نے بولا نہیں چاہیے. تو آپ 25,000 نہیں لیں گے, آپ خان صاحب کو ووٹ دیں گے؟ کیوں, میں کیوں لوں, حرام ہے یہ.
अच्छा जी, क्यों मैं क्यों हराम खाऊं, मैंने मरना नहीं। क्या बात है। हैं? जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं इस वक्त दिल्ली गेट पे मौजूद था और यहाँ के रहायशियों से आपसे गुफ्तगू करवाया था। हमजा मलिक साहब और मदनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बता दिया इंतहाबी निशान एक का दाना है और एक का बिस्तर है। 8 फरवरी को आप लोगों ने फैसला करना है कि आप किसे अपना लीडर मुंतखब करते हैं। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।